لیکن ہم اپنے ایمان کے بارے میں انتہائی غافل ہیں۔ جو مجھے سن رہے ہیں بھائی بہن وہ ذرا غور کریں، اور میں بھی غور کرتا ہوں کہ کیا 24 گھنٹے میں ایک بار بھی کبھی یہ دل میں خیال آتا ہے یار ایمان ضائع نہ ہو جائے، شیطان ایمان ہی نہ چھین لے، ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے کہ میدان محشر میں مجھے جا کے خدا نخواستہ مرنے کے بعد پتہ چلے کہ یار فلاں وقت میں تمہارا ایمان ہی سلب ہو گیا تھا۔ یہ جو ایمان کی حفاظت کا شعور اور زوال ایمان کا خوف یہ ہمارے اکابرین میں بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے ہمارے اکابرین میں سے بعض نے لکھا ہے کتب میں کہ انسان کو چاہیے روزانہ رات کو سونے سے پہلے تجدید ایمان ضرور کرے، اور آپ بھی کیا کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں۔ اکثر میں نکاح بھی جب میں کرواتا ہوں تو تجدید ایمان ضرور کرواتا ہوں، تو یہ تجدید ایمان کا آسان سا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ لیں، اپنے جیسے بھی الفاظ میں رٹے ہوئے الفاظ یاد کرنے کی ضرورت نہیں، مفہوم سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر سابقہ زندگی میں مجھ سے کوئی ایسا کلمہ کفر نکل گیا ہو جس سے میرا ایمان ضائع ہو گیا، یا ایسا گناہ ہو گیا ہو جس سے میرا ایمان ضائع ہو گیا ہو، تو میں تیری بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں اور دوبارہ تجدید ایمان کرتا ہوں۔ اور پھر آپ کلمہ پڑھ لیں، پہلا کلمہ یا دوسرا کلمہ، تو مسلمان ہوں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہو گیا تو پھر حالت ایمان میں آ جائیں گے، اور پہلے سے ہی صاحب ایمان ہے تو مضبوط ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ جب دشمن کامل ہوتا ہے وہ اگر آپ کے ملک پہ حملہ کرتا ہے سب سے پہلے آپ کے ایئرپورٹ تباہ کرے گا، آپ کا اسلحہ ڈپو ختم کرے گا، یعنی فوجی اڈوں پہ حملہ کرے گا، کیونکہ وہیں سے رسد آتی ہے۔ وہ جب ختم ہو جائیں گے اس طرح پل توڑ دیتے ہیں تاکہ آمد و رفت ختم ہو جائے ایک ایریا سے دوسرے ایریا تک جانے کی، جب یہ ختم ہوتی ہے تو آسانی سے قابو پا لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ماہر جنگ کرنے والے وہی ہوتے ہیں جو اس جگہ پہلے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جہاں سے انسان کی ریڑھ کی ہڈی توڑی جائے۔ اسی طریقے سے اب آپ شیطان کو دیکھ لیں، یہ پوشیدہ دشمن ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو صاحب علم ہیں ان کے پاس بھی آ کے اس نے بہکانے کی کوشش کی ہے، تو یہ کتنا خطرناک ہوگا۔ تو یقینی سی بات ہے یہ بھی اس چیز پہ حملہ کرے گا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو اور جو بنیاد ہو، اور وہ ایمان ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ ایمان پہ حملہ کرتا ہے۔ باقی نماز چھڑوا دینا، گالی زبان سے نکلوا دینا، نشے کا عادی بنوانا، کسی کا حق سلب کر لینا، یہ تو ضمنی چیزیں ہیں۔ اس لیے جب یہ دشمن ہوشیار ہے تو ٹارگٹ پہ حملہ کرے گا، اور وہ سب سے خطرناک چیز ایمان ہے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کا شعور ضرور بیدار کریں۔ اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔